ایک لڑائی حکومت کے اتحاد کے اندر آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے، اچھی خاصی بےعزتی فرما دی، بدتمیزی مت کرو، تم اس طرح میرے ساتھ بات نہیں کرو، منہ اٹھا کر کیوں آ جاتے ہو ساتھ؟ چل کیا رہا ہے؟ السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو خبریں سامنے آئی ہیں بڑی بڑی، ان پر بات ہوگی۔ اور سب سے بری خبر جو ہے وہ بلوچستان سے آئی۔ بلوچستان میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو دہشت گردوں نے حملہ کر کے یرغمال بنایا اور کئی شہادتیں وہاں پر ہوئی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ایک لڑائی حکومت کے اتحاد کے اندر شروع ہو گئی ہے۔ ایک لڑائی تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہے، ایک اور لڑائی ہے، اور اس لڑائی کو اگر ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں یا گہرائی سے اس کو جانچیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، یا کم از کم جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سمجھے جا رہے ہیں محسن نقوی صاحب، ان کو مسلم لیگ نون نے مسلسل نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ پنجاب کے اسپتالوں کو لے کر ایک خبر سامنے آئی ہے، 12 ارب روپے کی جو ہے وہ ڈیفالٹرز ہیں پنجاب کے اسپتال، انہوں نے قرضے دینے ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے اس میں کہ وہ نگران حکومت کے دور میں جو پرچیزنگ ہوئی تھی، جو خریداری ہوئی تھی اسپتالوں کے لیے، اس کی تحقیقات کے لیے ادائیگیاں روک دی گئی ہیں۔ 2 روز پہلے 3 روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ میو اسپتال میں گئیں اور انہوں نے جا کر ایم ایس اور وہ جو سی او تھے اسپتال کے فیصل مسعود صاحب ڈاکٹر، ان کو انہوں نے کھری کھری سنا دی کہ میں تمہیں گرفتار بھی کروا سکتی تھی لیکن گرفتار نہیں کروایا، اور تمہیں میں ہٹا رہی ہوں عہدے سے، ان کو ہٹا دیں یہاں سے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو 1 مہینہ پہلے درخواست دے چکے تھے کہ جی مہربانی کریں مجھے یہاں سے جو ہے ریلیو کریں، میری جان چھوڑیں، میں ہسپتال نہیں چلا سکتا، کیونکہ میرے سورسز نے مجھے یہ بتایا تھا کہ 2 ارب سے زیادہ میو اسپتال کے اوپر جو ہے قرضہ تھا، اور وہاں پر نہ ادویات نہ سہولیات، تو پھر لوگ کہاں جاتے۔ لیکن اب یہ سارا معاملہ محسن نقوی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور چیز جو ایف آئی اے کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایف آئی اے نے ایک انکوائری شروع کر دی، ایک چٹھی لکھی گئی ہے، ایک معاملہ شروع ہو گیا ہوا ہے کہ جی پنجاب میں جو صوبائی پولیس یا صوبائی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، صوبائی لفظ استعمال ہے، وہ ایف آئی اے کا نام لے کر لوگوں سے رشوت لیتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ انکوائری شروع ہو گئی ہے، ادھر سے انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ لڑائی گدھے گھوڑے کی پہچان نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا تھا۔ تو ایک تو یہ لڑائی ہے، ایک اور لڑائی جو تحریک انصاف کے اندر چل رہی ہے، اس پر بھی میں نے بات کرنی ہے۔ اور کل آپ نے مناظر دیکھے کہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے عمران خان کے چہیتے وکیل کو کھری کھری سنا دی، باتیں وہی کی جو ہم آپ کے سامنے بڑے عرصے سے رکھتے آ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ سب کے لیے جو ہے نا وہ اپنا برائے فروخت ہیں، جو چاہتا ہے عمران خان کو بیچ دیتا ہے، سب ان کو فروخت کر رہے ہیں، سب بیچ رہے ہیں، چاہے وکلا ہیں، چاہے پارٹی لیڈر ہیں، چاہے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، کے پی کی حکومت ہے یا اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں، سارے کے سارے۔ علیمہ خانم صاحبہ کے لب و لہجے سے اور ان کی باتوں سے مایوسی اور فرسٹریشن جھلک رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنے بھائی پیارے ہیں، ہم نے ان کی جان ہر صورت بچانی ہے اور ہم ان کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ مطلب یہ کہ باقی سب عمران خان صاحب کو نوچ رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کے حوالے سے جو ایک میٹنگ ہوئی تھی، بشریٰ بی بی اور سلمان اکرم راجہ صاحب میں گفتگو ہوئی تھی، اس میں بشریٰ بی بی نے کہا تھا آپ لوگ گن دو، عمران خان کو سب نوچ رہے ہو۔ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم پارٹی کے لوگ ہیں، آپ کے ملازم نہیں ہیں ذاتی، آپ ہمارے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتی، اور وہ چیز سامنے آ گئی تھی اور اس کو کبھی کسی نے ڈسون نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ چیز پبلک ہو گئی ہے، سر عام آ گئی ہے۔ یہ وہ باتیں میں نے پہلے جیسے کہا کہ ہم بتاتے رہتے تھے کہ چل کیا رہا ہے۔ میں تو مسلسل ایک چیز کہتا آ رہا ہوں کہ بطور جماعت تحریک انصاف کا وجود نہیں ہے، عمران خان کا ووٹ بینک ہے، عمران خان کے نام پر لوگ باہر نکلنے کو تیار ہوتے ہیں، نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ کئی بار علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ جی آپ لوگ تو عمران خان صاحب کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے، نکل ہی نہیں رہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اب بھی وہی بات ہوئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کل اڈیالہ جیل میں علیمہ خان صاحبہ کا ہوا آمنا سامنا عمران خان صاحب کے بشریٰ بی بی کے ہیں اسپوک پرسن یا فوکل پرسن نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، ان کے ساتھ ان کی ہوئی ملاقات، اور اس میں جو انہوں نے اچھی خاصی بےعزتی فرما دی علیمہ خانم صاحبہ نے پنجوتھا صاحب کی۔ پنجوتھا صاحب کہتے رہے کہ جی
وہ کہتی ہیں آپ بدتمیزی مت کرو، کہ میں بدتمیزی کب کر رہا ہوں، تم اس طرح میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ ہوا یہ ہے کہ جو ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے دروازے پر، گیٹ پر عمران خان سے ملاقات ختم ہوئی علیمہ خان کی، اور گیٹ پر علیمہ خان کی ملاقات آمنا سامنا ہو جاتا ہے وکلاء رہنماؤں سے، اور پھر انہوں نے جھاڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی صرف وہی ملاقات کرے گا جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہوگی، بغیر ذمہ داری کے کوئی وکیل جیل کے اندر نہیں جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ جی آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے اور تم لوگ آ جاتے ہو سارے کے سارے ملنے، تو پھر وہ کوئی کام کی بات ہی نہیں ہوتی، تو منہ اٹھا کر کیوں آ جاتے ہو سارے؟ بغیر ذمہ داری کے کوئی وکیل جیل کے اندر نہیں جائے گا۔ آپ لوگوں نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ ہر بندہ صرف ملاقات کے لیے جیل آتا ہے۔ ہمارا بھائی اندر ہے، ہمارا اس سے پیار ہے، ہم اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس پر یہ کہ جی اضافی پٹیشن کوئی نہیں دائر کرے گا۔ پٹیشن دائر کرنے کا اختیار صرف سلمان اکمل راجہ اور سلمان صفدر کے پاس ہے۔ یعنی میڈیا ہائپ کے لیے درخواستیں بھی دائر کر دیتے ہیں نا، پھر کام کیس خراب ہو جاتا ہے۔ دن میں 10 پٹیشنز آ رہی ہوتی ہے عدالتیں کے لیے، جیلوں الگ سے ملاقات جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی بشریٰ بی بی نے، وہ یہ کہتی ہے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں، جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج تبدیل ہوئے عمران خان کے مقدمے ہی نہیں لگ رہے۔ تو بہرحال آگے چل کے وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے بھائی کے بچوں سے ٹیلیفونک بات نہیں کرائی جاتی، نہ کتابیں مل رہی ہیں۔ نہیں میں پنچوتا سے اس نے سوال پوچھا کہ آپ بشریٰ بی بی کے فوکل پرسن ہیں۔ اصل غصہ یہ تھا بشریٰ بی بی کی، اور یہ جو نند بھاوج کی لڑائی، وہ بھی ایک معاملہ اس میں آ رہا ہے۔ آپ بشریٰ بی بی کے فوکل پرسن ہیں، آپ کس سے ملتے ہیں؟ نعیم پنچوتا نے جواب دیا کہ میں کسی سے نہیں ملا، جس سے ملا ہوں آپ بتائیں۔ علیمہ خان نے کہا اپنا غصہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ نعیم پنچوتا نے کہا کہ جی میں بدتمیزی نہیں کر رہا، ہم جیل بھگت کر آئے ہیں، ہم پر پرچے ہوئے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ تم یہ کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہو، خاموش رہو۔ اس پر جو ہے وہ وکلاء جو تھے، دوسرے وکلاء، انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور نعیم پنچوتا کو کہا مزید کیا بزت ہونا ہے تمہیں، سائڈ پہ ہو جا بھائی، وہ بہن ہے عمران خان صاحب کی، تم کیا ان کے سامنے بیچتے ہو، نکلو یہاں سے۔ تو سائڈ پہ کر دیا۔ پھر وہ جو نیاز اللہ نیازی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی عمران خان کو سہولتیں نہیں مل رہی تھیں، تو اس وجہ سے انہوں نے فوکل پرسن عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے عمران خان صاحب کی جو بہن ہے وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ پھر پنچوتا صاحب نے اندر جا کر عمران خان صاحب سے شکایت لگائی کہ جی آپ کی بہن ہمارے ساتھ اس طرح کر رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے علیمہ خان کی سخت زبان کا نوٹس لیا، کچھ نہیں ہوگا ایویں ہی بس نوٹس لیا، یہ خبروں کے لیے ہے۔ عمران خان صاحب سب کو اپنی اوقات میں رکھنے کی کوشش کرتے، اور جو علیمہ خان نے کیا اس میں عمران خان صاحب کی کسی نہ کسی حد تک مشاورت نہ صحیح، لیکن عمران خان صاحب کا پڑھ لیا ہوگا ذہن علیمہ خانم صاحبہ نے کہ جی عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ تماشا ہوا ہے۔ میں بلوچستان والے معاملے پر آتا ہوں، بہت حساس معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کی سیاست کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں، ایک خبر رئیس انصاری صاحب ہیں جیو کے لاہور کے بیورو چیف ہیں، ان کی خبر ہے۔ انہوں نے خبر دی ہے کہ جی پنجاب کے ہسپتالوں میں ادویات اور طبی آلات کے بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ صوبائی حکومت کو ادویات اور میڈیکل آلات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے 12.5 ارب روپے ادا کرنے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ 12.5 ارب روپوں میں نگران دور میں خریداری کی رقم بھی شامل ہے۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ نے حکم دیا ہے کہ نگران دور کے پیسے جاری نہیں کیے جائیں گے، اور الزام عائد کیا گیا کہ نگران دور میں ادویات وغیرہ کی خریداری کی مد میں گڑبڑ کی گئی۔ اب نگران دور محسن نقوی صاحب سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی سمجھے جاتے ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ اپنا چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، وہ جو چاہیں بقول رانا ثناءاللہ وہ بن سکتے ہیں۔ تو اب وہ ملک ریاض صاحب کی زبانی اسکرو ٹائٹ کرنے کی یہاں کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، بلکہ سہیل وڑائچ صاحب کیونکہ ان کے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے آرٹیکل لکھ مارا کہ جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو پنجاب کے کچھ وزراء محسن نقوی صاحب کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے ہیں، کچھ وفاقی وزراء ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور ان کو روکا نہ گیا تو وزارت جو ہے داخلہ کہ وہ چھوڑ دیں گے، سبکدوش ہو جائیں گے، کیونکہ ادھر پرویز خٹک صاحب آ گئے ہیں، ادھر طلال چودھری صاحب کو لایا گیا ان کی وزارت میں۔ تو یہ لڑائی تو بہرحال ہے، اور لڑائی پکتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، کہ جس سے وہ جو اپنا گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس میں
جو خواجہ عمران نذیر صاحب کا موقف شامل کیا گیا خبر میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ سطح کا اجلاس میں معاملہ زیر غور آیا تھا اور پیسے رکے ہوئے ہیں، ان کی ادائیگی پر غور کر رہے ہیں، اور نگران دور میں اگر گڑبڑ ہوئی تو مقدمہ درج کرایا جائے گا، ذمہ داروں کو پکڑا جائے گا۔ اب یہ کہانی، اور میں نے وہ آپ کو بتا دیا جو لاہور والا میں اسپتال کا معاملہ تھا۔ اگلی خبر جو ہے وہ بھی ایف آئی اے مینس محسن نقوی صاحب اور پھر پنجاب پولیس، مطلب مریم نواز صاحبہ کی سرکار۔ خبر ہے جیو، یہ اگین جنگ نیوز کی خبر ہے، جیو نیوز کی خبر ہے، جنگ کی خبر ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے خلاف حکام کو مراسلہ لکھا گیا۔ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر ذہن میں آتا ہے فوج، ایجنسیاں، آئی ایس آئی وغیرہ، لیکن آگے چل کے کہا جاتا ہے کہ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ایف آئی اے کے نام پر کال سینٹرز پر چھاپے مار رہے ہیں۔ صوبائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شہریوں سے رشوت وصول کرتے ہیں۔ یہ صوبائی آگے نیچے جا کر خبر کو ذرا رنگ دینے کے لیے صوبائی نیچے لکھا گیا، شہریوں سے رشوت وصول کرتے ہیں۔ یہ اہلکار لاہور میں ایف آئی اے کا نام استعمال کر کے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ مراسلے کے مطابق اہلکاروں کے دائرہ اختیار سے باہر چھاپے مارنا، رشوت لینا ایف آئی اے کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ آگے چل کے لکھا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام کو اس گھناؤنے اقدام کے بارے میں کئی بار آگاہ کیا۔ متاثرہ افراد کی فیملی نے ایف آئی اے سائبر کرائم سے رابطہ بھی کیا۔ مراسلے میں مطالبہ کیا گیا کہ صوبائی اداروں کے اہلکاروں کو ایف آئی اے سائبر کرائم کے دائرہ اختیار میں مداخلت سے منع کیا جائے اور ایف آئی اے کے نام پر رشوت لینے والے اہلکاروں کے خلاف معاملہ اعلیٰ سطح پر اٹھایا جائے۔ ذرائع کے مطابق سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے اور پنجاب پولیس کے اہلکار کال سینٹر پر چھاپے مار رہے ہیں۔ یہ انہوں نے خط لکھا ہے، صوبائی حکومت کو خط لکھا ہے، یعنی یہ بھی اسی لڑائی کا شاخسان ہے کہ اگر ہمیں آپ وہاں ٹائٹ کرو گے تو ہم آپ کو یہاں سے ٹائٹ کریں گے۔ یعنی سی آئی اے جو صوبائی انٹیلیجنس کا ادارہ ہے وہ، اور پنجاب پولیس، یہ ایف آئی اے کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے ادارے نے چٹھی لکھ ماری ہے کہ یہ لیں آپ کی یہ حرکتیں۔ اچھا جی، اب افسوسناک خبر، بڑا سانحہ ہوا ہے۔ کل کوئٹہ سے پشاور جانے کے لیے جعفر ایکسپریس 9 بوگیاں، اور میری انفارمیشن ہے کہ 480 مسافر اس میں سوار تھے، اور وہ جیسے ہی چلی صبح 9:30 بجے تو پھر یہ آگے چل کے ڈاڈر کے مقام پر جو سرنگیں ہیں کئی لمبی کلومیٹر تک، وہاں پر دہشت گرد نے پہلے تو بموں سے پٹڑی کوڑ آیا، پٹڑی اکھاڑی، اور اس کے بعد فائرنگ کر دی، ٹرین کے ڈرائیور کو زخمی کیا جو بعد میں شہید ہو گیا، اور پھر انہوں نے مسافروں کو یرغمال بنا دیا۔ شام ہو گئی، آپریشن شروع ہونے سے پہلے کافی ساری اطلاعات آ رہی تھیں۔ بی بی سی کے مطابق جو اپنا مسافر ہیں ان میں عام مسافر بھی تھے، سرکاری ملازمین بھی تھے، سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی تھے جو ملازمین ہوتے ہیں چھٹیوں پہ جاتے ہیں وہ بھی تھے۔ کلیم کیا جا رہا ہے بی ایل اے مجید بریگیڈ کی طرف سے، انہوں نے پریس ریلیز جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی واردات ہے، ان کی کارروائی ہے، لیکن بہت بدترین قسم کا دہشت گرد حملہ ہے یہ، جس میں ظاہر ہے اتنے بڑی تعداد میں رات گئے تک جو خبریں آ رہی تھیں وہ کیجولیٹیز، اور فوری طور پر اطلاع ملنے پر فورسز نے آپریشن شروع کر دیا تھا۔ اگر کوئی بلوچستان کسی نے بھی اس روٹ پر سفر کیا ہے، میں نے 1-2 بار کیا ہوا ہے، تو یہ بڑے مطلب پٹڑی اور پٹڑی کے آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، یہ جو خاص طور پہ پہاڑوں مچ اور یہ علاقہ جب آتا ہے تو، یا واپس آتے ہوئے بچ کے علاقے ڈاڈر اور یہ جو سارے علاقے ہیں تو پیرو کنری اور سارے علاقوں میں، تو وہاں پر چاروں طرف سنگلاخ پہاڑ ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو انہوں نے پٹڑی انگریز نے بچھا دی تھی ہمیں، تو وہاں اس جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا، اور کیجولیٹیز بڑی تعداد میں ہوئی ہیں، شہادتیں بہت ہوئی ہیں۔ ایک سانحہ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہوا ہے نومبر میں، جو نومبر 2024 میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ ہوا تھا، جس میں بھی 26 شہادتیں ہوئی تھیں، اور اس میں 12 لوگ جو تھے، 12 شہید جو تھے وہ فورسز سے تھے، ایف سی لیویز اور فوج کے جوان تھے اس میں شامل۔ تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، ظاہر ہے جنگی سی صورتحال جس طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو یہ علیحدگی پسند اور خاص طور پر یہ جو مسلح اپنا دہشت گردی کرنے والے گروہ ہیں، برملا ان میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، انڈیا انوالو ہے اس میں، اور انڈیا مسلسل
پاکستان کے اندر اس طرح کی دہشت گردی کروا رہا ہے، اور مطلب صورتحال اچھی نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا بنوں میں ایک بنوں چھاونی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، گھسنے کی کوشش کی تھی، چھاونی کے اندر گھسنے سے پہلے حملہ ناکام بنا لیا گیا تھا، لیکن شہادتیں بہت زیادہ ہوئی تھیں اور 17 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ 17 دہشت گرد کا مطلب ہے کہ بہت بڑا حملہ۔ اور یہاں پر بھی جو صورتحال رات گئے تک پتہ چل رہی تھی وہ یہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد وہاں آئے تھے، مکمل طور پر پلاننگ تھی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان میں جو مختلف یہ جو BLA BRA یا مختلف جو تنظیمیں یہ ہیں دہشت گردوں کی، وہ کبھی چائنیز کو نشانہ بناتی ہیں، کبھی گوادر پر حملہ ہوتا ہے، کبھی کراچی میں آ کر جو چائنیز انجینئرز کو نشانہ بناتے ہیں۔ آپ کو ایئرپورٹ والا یاد ہوگا، کراچی ایئرپورٹ کا، اس سے پہلے بھی ایک ہوا تھا جس کو ایک ناکام بنایا تھا ایک پولیس کے جوان نے۔ تو یہ دہشت گردی جو ہے یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا خطرناک واقعہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے بڑی تعداد میں اب 480 لوگ، اس میں عورتیں، بچے، بزرگ، بوڑھے، سرکاری ملازم، سیکورٹی فورسز کے ملازم، سارے ظاہر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن دہشت گرد کیونکہ نہ اس کی کوئی زبان ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی خون ہوتا ہے، اس کو صرف خون بہانا آتا ہے، نہ اس کی کوئی قومیت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے۔ چاہے کوئی دہشت گردی اسلام کے نام پر کرے، چاہے انڈیا میں کوئی ہندوتا کے نام پہ کرے، چاہے کوئی بلوچستان کے حق کی بات کر کے بندوق اٹھا کر معصوم لوگوں کو مارے، وہ دہشت گردی ہے۔ پنجاب سے جانے والے جو مزدور ہیں محنت کش، ان کو بلوچستان میں مارا جاتا ہے، سرائکی مزدوروں کو مارا جاتا ہے، سندھیوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ آئسولیٹ کر رہے ہیں بلوچستان کو یا بلوچ لوگوں کو پاکستان کے باقی علاقوں سے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں نعرہ بے شک بلوچستان اور بلوچ عوام کے حقوق کا لگ رہا ہوگا، لیکن ان سے بڑا بلوچستان کے حقوق کا کوئی دشمن نہیں ہے، بلوچ قوم کا ان سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے، بلوچ سرزمین کا ان سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے جو اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔